حیدرآباد میں ایک پولیس انسپیکٹر تھا، وہ بڑا مشہور تھا اس میں کہ وہ ہر مجرم سے اقرار کروا دیتا ہے، کوئی بھی مجرم لاؤ تو اس سے اقرار کروا دیتا ہے، بڑا مشہور تھا اور اس کو اس پر بڑے بڑے انعامات ملتے تھے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ وہ اقرار نہیں کرواتا تھا، وہ بدبخت ایسا تھا جب بھی کوئی لایا جاتا تھا تو اکثر بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا اور اس کو لے کر آتا تو یہ ظالم ایک ڈنڈا لیتا، اس کے آگے لال مرچیں لگاتا اور پھر اس بے گناہ آدمی کو لٹکا کے اس کے پاخانے کے راستے میں وہ مرچیں اور ڈنڈا داخل کرتا۔ تو اس طرح جب آدمی تڑپتا تو کبھی نسوار کبھی مرچیں ڈالتا تو آدمی تڑپتا تو پھر کہتا اقرار کرو تو وہ آخر اقرار کر لیتا۔ اتنی سزا کون برداشت کر سکے؟ زخموں پہ نمک چھڑک دیتا تھا اور اس پہ خوش ہوتا تھا، مسکراتا تھا، دیکھو میں نے مجرم پکڑ لیے، مجرم پکڑ لیے، حالانکہ وہ مجرم نہیں ہوتے تھے، بے گناہ لوگ ہوتے تھے۔ اللہ قرآن میں ایک بات فرما رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأملي لهم إن كيدي متين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن بطش ربك لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص ہماری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ شخص کہے گا اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، دنیا میں تیرے سامنے ہماری آیات ہمارے احکامات آتے تھے تو ان کو بھلا دیتا تھا، آج کے دن ہم نے تجھے بھی بھلا دیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ تو شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ اسلام نے ہمیں ہر موقع پر یہ درس دیا ہے انسان اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے، جس مقصد کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے وہ مقصد عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
جب انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو اب جب یہ اپنے مقصد کو بھلا دیتا ہے اور زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے گرفت بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ میں چند ایسے واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ انسان جب اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، حرام میں زندگی گزارتا ہے، رب کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، آزاد ہو کر شریعت کے احکامات سے انحراف کر کے اپنا وقت گزارتا ہے، تو پھر عموماً ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوتا اور زندگی بھی بڑی پریشان کن تکالیف اور مصائب میں گزرتی ہے۔ اور جو اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کا سکون اور اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر تم ایمان اور اعمال میں زندگی گزارو گے ہم تمہیں خوشگوار اور خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جن کی زندگی نیکی میں گزری اللہ نے انہیں اچھی زندگی عطا فرمائی، زندگی کا سکون اور اطمینان عطا فرمایا، صحت کی فراوانی عطا فرمائی، مصائب مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور جنہوں نے نافرمانی میں زندگی گزاری عموماً ایسے لوگوں کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ علامہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، دونوں میں واقعہ ہے کہ ایک تاجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے سفر میں جا رہا تھا، قافلہ روانہ ہو گیا، درمیانے راستے میں یہ تاجر بیمار ہو گیا۔ اب انہوں نے اس کی ذمہ داری کی، علاج کیا، لیکن افاقہ نہ ہوا، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا یہیں اس کی تجہیز اور تکفین کر دیتے ہیں، تو اب ان کے پاس کودال اور بیلچہ وغیرہ نہیں تھا کہ جس سے قبر کے لیے زمین کھودیں، تو انہوں نے ارد گرد میں تلاش کرنا شروع کیا، تو قریب میں انہیں ایک جگہ خیمہ نظر آیا، تو انہوں نے سوچا اس خاتون کے پاس اور اس خیمے میں شاید ہمیں کوئی کودال، بیلچہ، دیگر آلات مل جائیں گے۔ تو وہاں گئے اور آواز دی کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، ہمیں بیلچہ اور کودال اور ان آلات کی ضرورت ہے۔ خاتون نے کہا میں دوں گی لیکن اس شرط پہ کہ تم نے مجھے واپس کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو واپس کریں گے، وعدہ کر دیا۔ کودال اس سے لے کر آئے اور جب اس کے لیے قبر کھودی اور قبر میں اس تاجر کو دفنا دیا، تو اس دوران یہ سارے بھول گئے اور ان سے کودال قبر میں رہ گئی۔ وہ ایک کنارے پر تھی، اوپر جیسے ہی لاش رکھی تو ان کو یاد نہ رہا، قبر کو اوپر سے بند کر دیا۔ بعد میں یاد آیا کہ وہ کودال تو قبر کے اندر رہ گئی اور ہم نے تو عورت سے وعدہ کیا تھا کہ کودال آپ کو واپس کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں اس کو کھول دیتے ہیں تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو، کیونکہ عورت نے بڑی تاکید کی تھی کہ یہ تم ضرور واپس لاؤ گے۔ انہوں نے ایک جانب سے جیسے قبر کو کھولا تو کیا دیکھا کہ وہی کودال جو ہے وہ اس شخص کی گردن کے ساتھ ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس کودال میں بندھے ہوئے ہیں اور جسم بالکل سرخ ہوا ہے اور آگ کی طرح جل رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ اس کو عذاب کی حالت دیکھی تو کسی نے ہاتھ نہ بڑھایا کہیں ایسا نہ ہو ہم عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ قبر کو بند کر دیا اور آئے اور خاتون سے کہا تمہاری کودال تو قبر میں رہ گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میت کے دونوں ہاتھ اور گردن اس کودال میں بندھے ہوئے تھے اور وہ عذاب میں سخت مبتلا ہے، تو تم ہم سے اس کودال کی قیمت لے لو۔ انہوں نے خاتون کو قیمت دے کے راضی کر دیا۔ اب یہ تاجر جب حج کر کے واپس آئے، انہوں نے کہا ہم پوچھیں گے اس کی گھر والی سے کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی گناہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہو، حالانکہ حج کے بابرکت سفر میں جا رہا تھا اور اس دوران انتقال ہوا اور ایسی اس کی موت ہو گئی۔ تو انہوں نے واپسی میں اس کی گھر والی سے پوچھا تمہاری شوہر کی زندگی میں کوئی گناہ تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو یہ سخت عذاب دیا؟ گھر والی تھوڑی دیر خاموش ہوئی، پھر رونے لگی، کہا میرا یہ جو شوہر تھا اس کے ساتھ ایک پارٹنر تھا، تجارت میں اس کے ساتھ شریک تھا، اس نے اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے کر قتل کیا تھا اور یہ سارا مال اس نے قبضہ کر دیا تھا اور اسی قبضے کے مال سے یہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ اپنے ساتھی کو قتل کیا، قتل کر کے مال اپنے حصے میں قبضے میں لیا اور اس مال سے حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں انتقال ہوا تو دیکھیں اللہ نے دنیا میں نغد سزا دے دی کہ وہ کودال ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہے اور عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم
اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارو گے اللہ تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا، تمہیں تکلیف پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، کہیں انسان کو راحت اور اطمینان نہیں ملے گی۔ یہ اطمینان اور راحت دولت سے نہیں ہے، ہم سمجھیں کہ شاید دولت اکٹھی ہو ہمیں سکون مل جائے گا، یہ اسباب ہیں۔ اصل اللہ نے راحت اور سکون اپنی یاد کے ساتھ دین کے ساتھ جوڑی۔ تو میں عرض کر رہا تھا زندگی اگر نافرمانی میں ہوتی ہے بسا اوقات اللہ دنیا میں سزا دے کر انسان کو اس بات پر متنبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا۔ اسی طرح تاجروں کی جماعت تھی، سفر میں گئے تو ایک تاجر کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ امام بیہقی لکھتے ہیں اس کے لیے قبر کھودی گئی، ایک جگہ کھودی تو نیچے سے اژدہا نکلا، انہوں نے کہا دوسری جگہ کھودتے ہیں، دوسری جگہ کھودی پھر ایک بڑا اژدہا نکلا، کہا تیسری جگہ کھودو، پھر کھودی پھر اژدہا نکلا۔ انہیں بات سمجھ نہیں آئی، 3 مختلف جگہوں میں قبریں کھودیں، ہر قبر سے اژدہا نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، ان سے جا کر پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا یہ ان کی زندگی کا کوئی گناہ ہے جس کی اللہ ان کو سزا دے رہا ہے، تم ساری زمین بھی کھود لوگے تب بھی یہ اژدہا نکلے گا اور یہ اس کے جسم کے ساتھ لپٹے گا، اس لیے جہاں تم نے قبر کھود دی اب اس کو دفنا دو۔ تو چنانچہ اسی قبر میں اس کو دفنا دیا گیا، جیسے دفنایا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اژدہا اس کے جسم کے ساتھ لپٹ گیا، انہوں نے قبر اوپر سے بند کر دی۔ اب یہ کہتے ہیں جب ہم لوگ واپس آئے تو ہم نے پوچھا کہ اس کے گھر والوں سے پوچھیں گے اس تاجر کی زندگی میں کون سا گناہ تھا کہ موت کے بعد فوراً ہی یہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ گھر والی سے آ کر پوچھا گیا تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرا یہ جو شوہر تھا یہ خیانت کرتا تھا، یہ سبزی بیچتا اور اسی طرح دیگر ترکاریاں بیچتا تھا، لیکن یہ جب بوریاں لاتا تھا تو بوریوں میں اوپر اچھا مال رکھتا، نیچے سے مال نکال کے بھوسا ڈال دیتا، 2 نمبر کا مال ڈال دیتا، تو اوپر مال اچھا ہوتا، نیچے مال 2 نمبر اور نقلی مال ہوتا، سڑا ہوا مال ہوتا۔ تو اسی طرح یہ سبزیاں اور پھل فروٹ فروخت کرتا تھا، تو میں اس کو منع کرتی کہ اس طرح نہ کرو، وہ کہتا اگر یوں نہ کریں تو کیسے کمائیں گے، دولت یوں ہی کمائی جاتی ہے، پیسہ یوں ہی اکٹھا کیا جاتا ہے، تو نیچے 2 نمبر کا مال رکھ کے اوپر صاف ستھرا مال رکھتا، تو کہا یہ خیانت کرتا تھا، شاید اللہ نے اس کو اسی وجہ سے سزا دی ہو۔ تو دیکھیں دنیا میں سزا ملی، جہاں قبر کھودی گئی وہاں اژدہا نکل گیا۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ زندگی اطاعت میں ہے تو خوشگوار زندگی ہوتی ہے، اس کے اچھے ثمرات سامنے آتے ہیں، زندگی نافرمانی میں ہو اس کے فوراً ہی برے نتائج انسان کے سامنے آتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کی تجہیز اور تکفین میں حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اوپر سے قبر کو برابر کر رہے تھے اچانک ایک اینٹ نیچے گری، تو میں نے جو قبر میں جھانکا تا حد نگاہ قبر کشادہ تھی اور مجھے نظر آ رہا تھا اللہ نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قبر کو کشادہ کیا ہے اور وہ اٹھے ہیں قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب بعد میں ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی نماز کے پابند تھے، تکبیر اولیٰ کے بڑے پابند تھے اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو مولا کریم تو مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے کہ اصل سکون اور راحت تو نماز کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور قبر کشادہ ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نیک عمل کا بدلہ بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے، گناہوں کی سزا بھی انسان کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، اس لیے جیسی انسان زندگی گزارتا ہے ویسے ہی ثمرات اس کے سامنے دنیا میں اللہ تعالیٰ نمودار کر کے لے آتا ہے کہ جیسی تیری زندگی ویسا ہی اس کے لیے تیرے لیے بدلہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بسا اوقات انسان اپنی زندگی خود غرضی میں گزار دیتا ہے، وہ صرف اپنے اور اپنے بچوں کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہوتی یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ بیواؤں کے یتیموں کے دوسروں کے مال پہ قبضہ کر کے اس مال کو اپنے لیے جمع کرتا ہے، پھر یہ مال بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے خود غرض لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی پھر سزا دے دیتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک ڈاکٹر تھے اور اس کا نام مشہور تھا ڈاکٹر بھٹی کے نام سے، لاہور ماڈل ٹاؤن میں ہوتے تھے، بڑے معروف ڈاکٹر تھے، لیکن یہ ڈاکٹر بڑا بد اخلاق تھا اور نہایت ہی بدتمیز تھا اور اس کے سامنے صرف مال کی اور دولت اور پیسے کی اہمیت تھی، انسان کی اہمیت نہیں تھی۔
کوئی مریض کتنا ہی بیمار ہو اور کتنا ہی سخت تکلیف میں مبتلا ہو، اس کی پہلی شرط ہوتی تھی میری فیس ادا کرو، اور جتنا اسپتال کا خرچہ ہے ایڈوانس سب سے پہلے لیتا، دوائیوں کا خرچہ لیتا، پھر علاج شروع کرتا۔ مریض تڑپ رہا ہوتا تھا اور یہ ایک سگریٹ ختم ہوتا دوسرا لگا لیتا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں علاقے میں ایک اسکول کی چھت نیچے گر گئی اور اس میں 15 سے 18 بچے زخمی ہو گئے۔ ان زخمی بچوں کو جلدی سے اسی ماڈل ٹاؤن میں ہسپتال میں لایا گیا۔ ڈاکٹر بھٹی صاحب سے کہا گیا بھی جلدی آئیے، بچوں کی حالت نازک ہے، چھت گری ہے اور بچے خون آلود ہیں، زخموں کی حالت میں۔ یہ بڑے اطمینان سے آیا، چائے پی، ادھر ادھر دیکھتا رہا، فون پہ باتیں کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد آیا۔ جب یہ آیا ایمرجنسی وارڈ میں جیسے پہنچا تو 3 بچوں کے بعد چوتھے بچے پہ جو نگاہ پڑی تو وہ اس کا اپنا بچہ تھا۔ اپنا بچہ تھا کہ وہ بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا تھا اور چھت گری تھی تو وہ بھی نہایت زخمی تھا۔ اب یہ اپنے بچے پہ دوڑا، جلدی سے عملے کو آواز دی، نرسوں کو آواز دی، ڈاکٹروں کو آواز دی تو میرا بچہ جلدی جلدی آئے کیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا اور بچہ اس کے سامنے ہی دم توڑ گیا۔ تو نرسیں اور عملے والے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑی دیر پہلے آپ آتے تو شاید یہ بچہ بچ جاتا، ہچکیاں لے رہا تھا، آخری سانسیں تھی، ہم آپ کو بلا رہے تھے، آپ نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں، رب کی لاٹھی کیسی بے آواز ہے، رب العالمین نے کیسے سزا دی۔ جس اولاد کے لیے پیسے جمع کرتا تھا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، انسانیت کا درد نہیں تھا، سنجیدگی اور اخلاق نہیں تھے، اللہ نے اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنے ہی بیٹے کو موت دے دی اور وہ اس کو بچا نہ سکا۔ تو میں ایک عرض کر رہا تھا، نظام اللہ کا چلتا ہے، انسان مجبور، بے بس، کمزور ہے، طاقتور ترین ذات میرے رب کی ذات ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، انسان کی ساری اکڑ رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے، رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں ساری اکڑ نکل جاتی ہے۔ انسان کے پاس کیا طاقت، کیا قوت، کیا عہدہ، کیا مال، یہ سب میرے رب کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ان نعمتوں کو انسان غلط استعمال نہ کرے۔ جب انسان غلط استعمال کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، رب العالمین غفور الرحیم ہے، لیکن جب بندہ عادی مجرم بنے اور اپنے گناہ کو ہنر سمجھے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کو اپنا کمال سمجھے، لوگوں کے مال قبضہ کرنے کو اپنے لیے اپنی عقل کی فراست اور فہم سمجھے، پھر اللہ دنیا میں اس کو جھٹکا دیتا ہے اور رسی کھینچ کر بتاتا ہے میرے بندے ایک حد تک تیری لمٹ ہے، جب تو آگے بڑھتا ہے پھر تیرے لیے ایک سزا بھی ہے۔ ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر جمعہ خان، دماغ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے۔ اس کی بھی یہی عادت تھی، اس کے ہاں بھی پیسے کی قدر و قیمت تھی، انسان کی قدر و قیمت نہیں تھی۔ یہ ڈاکٹری کا شعبہ خدمت کا شعبہ تھا، لیکن آج یہ شعبہ دولت کمانے کا، پیسہ جمع کرنے کا، مال جمع کرنے کا شعبہ بن گیا۔ آج انسانیت کی خدمت کم ہے، پیسہ زیادہ ہے، مہنگی سے مہنگی فیسیں ہیں، زیادہ سے زیادہ دوائیاں لکھ کے دی جا رہی ہیں، اپنے ہی اسٹور ہیں وہی دوائیاں جو ان کے پاس موجود ہیں تاکہ اس میں بھی نفع موجود ہو، فیسوں کے ساتھ بھی نفع ہو، مریض کی جان جائے، غربت ہو، انہیں اس سے کوئی فکر نہیں، انہیں اپنی دولت، اپنے پیسے، اپنی فیس، اپنی دوائیوں کی کمائی کی فکر ہوتی ہے۔ اس ڈاکٹر کی بھی یہی حالت تھی، دماغ کا اسپیشلسٹ تھا لیکن آپریشن سے پہلے پیسے لیتا تھا، جب تک پیسے پورے اکٹھے اس کے ٹیبل پر موجود نہیں ہوتے تو یہ آپریشن تھیٹر میں آپریشن کے لیے نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص راستے میں ٹیکسی ڈرائیور آ رہا تھا تو راستے میں ایک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو وہ گاڑی کے ساتھ جو لگا پھر اس کا سر روڈ پہ لگا تو نوجوان تھا تو سر پھٹ گیا تھا، بھیجا باہر نکلا ہوا تھا۔ اس ٹیکسی ڈرائیور نے دیکھا تو فوراً اس کو اٹھایا کہ ہسپتال لے کر جاتا ہوں، آخری حالت لگ رہی تھی، سخت وہ تکلیف کے اندر تھا۔ یہ ہسپتال لے کر پہنچا، ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا، ڈاکٹر جمعہ خان کو بتایا گیا کہ مریض کی حالت بڑی نازک ہے، جلدی پہنچے۔ تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ مریض کے ساتھ جو آئے ہیں ان کو بولو پہلے میری فیس ادا کریں، میری فیس دے دیں، جتنا خرچہ وہ دیں، اس کے بعد میں جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے کہتے رہے لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور اندر آیا، اس نے کہا میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے، راستے میں زخمی تھا، میں لے کر آ گیا، تم آپریشن کر لو، انشاءاللہ اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب جتنی دیر میں پہنچیں گے وہ اس کا بندوبست کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، پہلے مجھے پیسے دو گے، بعد میں آپریشن کروں گا۔ اب مریض کا بھیجا باہر ہے، آخری حالت ہے، مرض الموت میں ہے، تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی کی چابی اس کو دے دی، کہا کہ آپ یہ اپنے پاس رکھیں، اگر اس کے عزیز و اقارب نے آپ کو آپریشن کے پیسے نہیں دیے تو میری ٹیکسی بیچ کے آپ اپنا خرچہ لے لینا۔ اب وہ ڈرائیور نے ڈاکٹر صاحب نے ٹیکسی کی چابی لی اور اپنی پتلون کی جیب میں ڈالی۔ اب یہ اٹھا، آپریشن تھیٹر جانے لگے، اتنے میں فون بجا،
جب اس نے کال اٹھائی تو گھر والی کی کال تھی. اس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارا وہ جو اکلوتا بیٹا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ آپ کے ہسپتال میں لایا گیا, بتاؤ اس کی حالت کیسی. تو خبر ٹی وی تک کہیں پہنچ گئی تھی. اب یہ دوڑتا ہوا جیسے آپریشن تھیٹر پہنچا تو کیا دیکھا, اپنا ہی اکلوتا بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا تھا. تو جب یہ پہنچا تو وہ ہچکیاں لے رہا تھا, وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ ڈاکٹر اپنا سر کبھی ایک دیوار سے کبھی دوسرے سے مارتا, چیختا چلاتا روتا. اللہ نے اس کو سزا دے دی کہ جس دولت اور پیسے کی خاطر تیری نظر میں انسانیت کا احترام ختم ہو گیا تھا, مال اور دولت کی حرص و ہوس میں تو پڑ گیا تھا, اللہ نے اپنے ہی سامنے اس کے اپنے ہی بیٹے کو ہاتھوں میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ اللہ نے بتا دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جب انسان خود غرض بن جاتا ہے, اسے صرف اپنے لیے سوچنا شروع ہو جاتا ہے, دوسروں کے مال پر قابض ہونا شروع ہوتا ہے, انسانیت کی فکر ختم ہو جاتی ہے. رب العالمین کی طرف سے کبھی ایسی پکڑ انسان کے لیے آتی تاکہ اس کو جھٹکا لگ جائے اور یہ سمجھ جائے. کبھی کوئی انسان اپنی خیانت کو, اپنی دھوکہ دہی کو کمال نہ سمجھے. رب نے ستار ہے, پردہ ڈالا ہے. اللہ رب العزت کی صفت ہے, ستار ہے, پردہ ڈالتا ہے. انسان سمجھتے میرا کمال ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیسے دھوکہ دیتا ہوں, میں کیسے ملاوٹ کرتا ہوں, کیسے خیانت کرتا ہوں, کیسے قابض ہوتا ہوں, پتہ نہیں چلتا. او بھائی, تیرے رب سے کوئی چیز مخفی نہیں, رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا يعزب عنہ مثقال ذرہ, اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. رب العالمین کبھی اس کو ظاہر کر کے انسان کو آگاہ کرتا ہے, دوسرے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ لوگ اس سے باز آ جائیں. ڈاکٹر عبدالغنی فاروقی نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا. ایک بس میں مسافر جا رہے تھے, سفر کے دوران مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں. گاڑی میں اچانک یہ شور ہوا کہ سانپ آ گیا, سانپ آ گیا. تو وہ سانپ بس میں آتا ہوا اور آتے ہوئے اگلی سیٹوں کی طرف گیا اور ایک خاتون کے شلوار کے اندر چلا گیا. اب جب دیکھا خاتون نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اب وہ گیا ہے لیکن پاؤں کے ساتھ لپٹ گیا, اس کو ڈسا نہیں ہے. تو وہاں موجود تھے, کسی کے پاس بڑی چادر تھی, انہوں نے کہا گاڑی روکی جلدی سے اور ایک کونے میں خاتون کو لے گئے اور ایک بڑی چادر اوپر ڈال دی کہ یہ اپنی شلوار اتار دیں کہ وہ سانپ نکل جائے. انہوں نے جیسے شلوار اتاری وہ سانپ نکلا. اب وہ سانپ وہاں سے ہوتا ہوا سامنے روڈ تھا, روڈ کو کراس کیا, فٹ پاتھ تھا اس کو کراس کیا, سامنے دوسرا روڈ تھا اس کو کراس کیا. اس کے ساتھ دوسرے روڈ کے پاس ایک موٹر سائیکل تھا اور موٹر سائیکل والا جو آدمی تھا اس نے موٹر سائیکل روکا, وہ بند کیا ہوا تھا اور پاس کھڑا ہوا تھا. اور موٹر سائیکل کے اوپر ایک بریف کیس تھا اور یہ آدمی پاس کھڑا ہوا ہے, کسی کا انتظار کر رہا تھا. اب یہ سانپ وہاں سے آیا اور آ کر اس آدمی کو ڈسا اور اس کو ڈسا, یہ وہیں گرا. تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا. لوگ سارے حیران تھے, پوری بس میں آیا, کسی کو نہ ڈسا, بس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی. عورت کی شلوار میں گیا, عورت کو نہ ڈسا. ایک جگہ سے ہوتے ہوئے دوسری جگہ تک پہنچا, درمیان کے دونوں سڑکوں کو اس نے پار کیا, کسی کو نہ ڈسا. اور ایک آدمی کھڑا ہے, اس کو ڈسا ہے. تو کسی نے کہا یہ لاش کس کی ہے, پہلے اس تک پہنچا دیتے ہیں, یہ آدمی کون ہے, اس کا پتہ معلوم کرتے ہیں. اب وہ اس کے جیب میں دیکھ رہے تھے کوئی شناختی کارڈ ہو, کوئی پتہ ہو, تاکہ اس لاش کو وہاں پہنچایا جائے. اتنے میں کسی نے دیکھا یہ بریف کیس ہے, کہا اس کو کھول دیتے. تو جیسے ہی اوپر سے وہ تھی ربڑ, تو ایک نے کھولی, بدبو آ رہی تھی. انہوں نے جو کھولی تو کیا دیکھا, جب 2005 میں زلزلہ ہوا تھا, اس زلزلے کے دوران یہ وہ بدبخت آدمی تھا کہ جو عورتیں ملبے کے نیچے دب گئی تھیں, تو اس کے اندر کسی کا ہاتھ اس نے کاٹ کے ڈالا ہوا تھا کہ ہاتھ پہ سونے کی چوڑیاں تھیں, تو اس نے وہ ہاتھ کاٹا ہوا تھا. کسی کے کان کاٹے ہوئے تھے, کسی کے بازو کاٹے ہوئے تھے. تو یہ اس میں جیسے زلزلہ ہوا ہے تو ہاتھ سے جہاں چوڑیاں آسانی سے نہیں نکلی, تو اس نے ٹوکے کے ساتھ وہ ہاتھ کاٹ کے بیچ میں ڈالے ہوئے تھے. تو ہاتھ کٹے ہیں, کان کٹے ہیں, سونے کی خاطر, پیسے کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کرنا تھا, لوگوں کو بتانا تھا, اس کو ذلیل کرنا تھا. تو یہ واقعہ سب کے سامنے آ گیا. کہاں سے سانپ آیا, پوری بس میں کسی کو نہ ڈسا, عورت کی شلوار میں جا کر بھی اس کو نہ ڈسا. 2 راستوں کو, سڑکوں کو پار کر کے اس آدمی تک پہنچا جس نے انسانیت پہ ظلم کیا تھا, عورتوں کے ہاتھ اور کانوں کو کاٹا تھا, اس کو جا کر ڈسا. تو یہ اللہ نے عبرتناک اس کو سزا اور موت دی, آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. انسان سمجھتا میرا کمال ہے, میں ایسے دھوکہ دیتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. او بھائی, تجھے عقل تیرے رب نے دی ہے, جس نے تجھے عقل دی ہے وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اندھیرے کو پیدا اس نے کیا ہے, وہ ذرے ذرے سے واقف ہے. 18,000 قسم کی ساری مخلوقات پر اس کی نگاہ, کسی مخلوق سے ایک لمحے کے لیے اوجھل نہیں. تو کبھی
اپنی خیانت کو دھوکے کو کمال نہیں سمجھنا چاہیے، رب کی طرف سے ڈھیل سمجھنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرے بندے میں ڈھیل دیتا ہوں، میری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ جب گرفت کرتا ہے بڑی سخت گرفت کرتا ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ پھر نہیں سکتا۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حیدرآباد میں ایک پولیس انسپکٹر تھا، وہ بڑا مشہور تھا اس میں کہ وہ ہر مجرم سے اقرار کروا دیتا ہے، کوئی بھی مجرم لاؤ تو اس سے اقرار کروا دیتا ہے، بڑا مشہور تھا اور اس کو اس پر بڑے بڑے انعامات ملتے تھے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ وہ اقرار نہیں کرواتا تھا، وہ بدبخت ایسا تھا جب بھی کوئی لایا جاتا تھا تو اکثر بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا اور اس کو لے کر آتا تو یہ ظالم ایک ڈنڈا لیتا، اس کے آگے لال مرچیں لگاتا اور پھر اس بے گناہ آدمی کو لٹکا کے اس کے پاخانے کے راستے میں وہ مرچیں اور ڈنڈا داخل کرتا۔ تو اس طرح جب آدمی تڑپتا تو کبھی نسوار کبھی مرچیں ڈالتا تو آدمی تڑپتا تو پھر کہتا اقرار کرو تو وہ آخر اقرار کر لیتا۔ اتنی سزا کون برداشت کر سکے؟ زخموں پہ نمک چھڑک دیتا تھا اور اس پہ خوش ہوتا تھا، مسکراتا تھا، دیکھو میں نے مجرم پکڑ لیے، مجرم پکڑ لیے، حالانکہ وہ مجرم نہیں ہوتے تھے، بے گناہ لوگ ہوتے تھے۔ اللہ قرآن میں ایک بات فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب العالمین نے پھر اس کو بھی اسی بیماری میں پکڑا اس طرح کہ اسی بھی پاخانے کے راستے میں اس کو ایک بیماری لگی اور ایسی تکلیف ہوتی تھی یہ نیچے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ جب یہ زمین پہ بیٹھنے لگتا اور اس کا مقعد نیچے لگتا تو اس کی چیخیں نکل جاتی، اتنی اس کو تکلیف ہوتی۔ جب اس کو پاخانہ آتا تھا یہ چیختا تھا، روتا تھا، پاخانہ نہیں کر سکتا تھا، پاخانے کے راستے سے اس کا خون بہتا تھا، کپڑے اس کے ناپاک ہو جاتے تھے، یہ سو نہیں سکتا تھا، لیٹ نہیں سکتا تھا، لیٹتا تو جسم جیسے ہی چارپائی کے ساتھ بستر کے ساتھ مس ہوتا تو چیختا چلاتا تھا۔ اب یہ سوتا یوں تھا کہ ایک ہاتھ کو رسی سے باندھ دیتا، دوسرے کو رسی سے باندھ کے اوپر چھت کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تو پھر یوں گویا کھڑے کھڑے یوں لیٹ کر یہ سوتا تھا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ یوں آرام ہوتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ نیند کی گولیاں کھاتا تھا، اس کو نیند نہیں آتی تھی، جہاں جاتے بدبو اور تعفن ہوتا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا بیماری، یہ فائدہ نہیں ہو رہا؟ کہا ہر قسم کا علاج کروا دیا، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت ایک شخص نے اس کو کہا کہ آپ جو بے گناہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے تھے، ان کے پاخانے کے راستے میں مرچیں ڈال کر ان سے اقرار کرواتے تھے، اللہ نے تجھے بھی اسی نوعیت کی سزا دی، اسی طرح کی سزا اللہ نے اس کو دی جس طرح کی یہ بے گناہ لوگوں کو دے رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انسان کبھی اپنی طاقت پہ، عہدے پہ، مال پہ غرور نہ کرے، یہ سب میرے رب کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ کی ایک پکڑ آتی ہے، انسان حرکت نہیں کر پاتا، ایک فالج کا حملہ ہو جائے تو اپنی حرکت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے انسان کے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن ہمیں دونوں زندگی بتا رہا ہے، نیک اعمال کی زندگی کیسی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں جو زندگی گزار کے گیا اللہ نے اس کو پھر کیسی سزا دی۔ اسی کتاب میں مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا پولیس انسپکٹر تھا، ساری زندگی رشوت میں گزر گئی، ہر کام رشوت میں کرتا، کوئی قاتل ہوتا رشوت دیتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، بے گناہ کو پکڑ کے اس پہ قتل کا مقدمہ ڈال دیا جاتا، ڈاکوؤں کو، لوٹیروں کو، فسادیوں کو رہا کر کے مظلوم کو ڈاکو ظاہر کر دیا جاتا۔ ساری زندگی رشوت پہ مال اکٹھا کیا، اس مال سے اس نے اپنے لیے ایک بڑا گھر تعمیر کیا، گھر قریب ایک سینما ہال تعمیر کیا، 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، 6 اولاد تھی۔ اللہ کی طرف سے ایک ڈیل ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پلٹ آئے، لیکن انسان بسا اوقات گناہ کو ہنر سمجھتا ہے، وہ نافرمانی کو اپنے دماغ کا کمال سمجھتا ہے، وہ خیانت اور رشوت کو اپنی فہم اور فراست سمجھتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے بھی پکڑ ایسی آئی کہ جو بڑا بیٹا تھا اس کا بنوئی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، بنوئی آیا اور اس کو 6 گولیاں ماری، بڑا بیٹا 25 سال کی عمر میں وہ قتل ہو گیا۔ دوسرا جو بیٹا تھا وہ سینما کا کام کرتا تھا، اس دور میں سینما ہال ہوتے تھے، 7 دکان تھی، وی سی آر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا، تو ایک دفعہ وی سی آر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، راستے میں وہ بھی مر گیا۔ تیسرا بیٹا تھا وہ پل سے گزر رہا تھا، گاڑی میں تھا، تیز رفتاری میں تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی میں آگ لگی، وہ بیٹا وہیں جھلس کے مر گیا۔ چوتھا بیٹا آخری رہ گیا، اس نے دیکھا باقی بھائی تو مر گئے، صرف 2 بہنیں باقی ہیں، تو باپ کی تو اتنی سارا مال، اتنی دولت ہے، اس سب پہ کیسے قابض ہو جاؤں؟ تو جیسے باپ کے دماغ میں شیطان تھا پھر اولاد کے دماغ میں بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر وہی ہوا، اس بیٹے نے پستول لی کہ اپنی دونوں بہنوں کو مار دوں گا تاکہ ان کا حصہ بھی مجھے مل جائے گا، اور گیا اور اپنی دونوں بہنوں کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو پیسہ تھا اس کے پاس آیا، اپنے لیے بنگلہ بنا رہا تھا، مہینہ گزرا، جو دونوں
اس کی بہنوں کے جو شوہر تھے وہ تلاش میں تھے کب موقع ملے ہم اس سے بدلہ لیں. جب اس نے اپنا گھر تعمیر کر دیا، سامان شفٹ کر رہا تھا، وہ دونوں آئے، حملہ کیا، اس کو بھی مار دیا. چاروں بیٹے بھی مر گئے، دونوں بیٹیاں بھی مر گئی. جو بیوی تھی، جب اس نے اتنا بڑا صدمہ ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، بیوی کا انتقال ہو گیا. ایک شوہر رہا، اللہ نے ایسی بیماریوں میں مبتلا کیا، کینسر جیسی موذی مرض میں ہو گیا. 87 سال تک تڑپتا رہا، موت نہیں آتی تھی. 87 سال کی عمر میں جا کر مفلوج ہو کر اور بے حس ہو کر چارپائی پہ بولو براز ہوتا تھا، پھر اس کو موت آئی. اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اصل بادشاہت میں رب کی ہے. یہ عہدہ، یہ دولت، یہ پیسہ سب عارضی چیزیں ہیں. اللہ قرآن میں قانون بتا رہا ہے. ہم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے. قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، 7-7 فٹ ان کا قد ہوتا تھا. 600 سال 500 سال ان کی عمریں ہوتی تھی. انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بنائے تھے کہ ہمارے پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا. قوم سمود پر پھر ایک عذاب آیا، ایک چیخ تھی، ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے. قوم عاد تھی، ایک تیز ہوا چلی، غاروں کے اندر بھی ہوا داخل ہو گئی. وہ جتنے بڑے جثے والے تھے سب کے سب نکلے باہر، ہواؤں میں ٹکرا کے مر گئے، کوئی باقی نہ رہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حاقہ میں کہتے ہیں کوئی ہے جو باقی ہو مجھے بتاؤ تو صحیح. کوئی بھی باقی نہ رہا. تو اصل طاقت، اصل قوت میرے رب کی ہے. انسان بڑا عاجز، بڑا کمزور ہے. زندگی اعمال میں گزرے، کوشش یہی ہو خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی کے مال پر انسان قابض نہ ہو. ایک بات سے کوئی مفر نہیں، موت کے ساتھ سب کا واسطہ پڑنا ہے. قبر میں سب نے جانا ہے. اگر دنیا کی زندگی ہمیشہ کی ہوتی، موت کے ساتھ کوئی واسطہ نہ پڑتا، پھر تو ٹھیک ہے، جیسی زندگی ہم گزار لیتے. لیکن جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، موت برحق ہے. دنیا میں ہر چیز کا اختلاف موجود ہے، موت سے اختلاف کرنے والا کوئی نہیں. نہ کوئی ڈاکٹر اختلاف کرتا ہے، نہ پروفیسر، نہ ان پڑھ، نہ پڑھا لکھا، نہ سمجھدار اور نہ ہی بے وقوف، نہ دولت مند اور نہ ہی غریب. سب کو معلوم ہے، یہ حقیقت ہے. انسان جتنے اسباب اختیار کر لے بچ نہیں پاتا. ایک ساتھی ملا، کہنے لگا حضرت میں 1.5 گھنٹہ واک کرتا ہوں، انشاءاللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. 3 دن پہلے مجھے پتا چلا، 45 سال اس کی عمر تھی، تو اچانک بیمار ہوا، ہسپتال لے جائے گئے، 10 سے 15 منٹ میں انتقال ہو گیا. کوئی بیماری نہیں تھی، 1.5 گھنٹہ واک تھی. اور ہر قسم کی وہ پرہیز کرتا تھا. ہر قسم کے کھانا جو اس کا ہوتا تھا بڑا معیاری اور بڑا سادہ. اور ہر 3 دن کے بعد جاتا، اپنے ٹیسٹ کرواتا، مجھے کوئی بیماری تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے اور انسان کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے، یہ سارے اسباب کام نہیں آتے. مائیکل جیکسن امریکہ میں گزرا تھا، اور یہ وہ انسان تھا کہ جب اس کی عمر 19 سال ہوئی تو 1978 عیسوی میں اس نے گانا گایا. یہ انتہائی سیاہ فام تھا. اس نے جب پہلا گانا گایا تو اس کے گانے کی البم جب مارکیٹ میں آئی، 1 کروڑ افراد نے اس گانے کو خریدا اور اس کی وہ کیسٹیں بازار میں اتنی بکی. اس نے اگلے سال اپنا دوسرا البم لایا، اور جب وہ سامنے آیا تو اس کو 6 کروڑ افراد نے خریدا. جب اس کا تیسرا البم 1987 میں سامنے آیا تو اس کو 12 کروڑ افراد نے خریدا. تو اس کو جوانی کے اندر بڑی شہرت مل گئی اور اس کے گانے کو بڑا عروج مل گیا، اور یہ میوزک کے اعتبار سے گویا کہ بہت ہی پاپولر ہوا، مشہور ہو گیا. اب ایک نجومی کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میری کتنی زندگی ہوگی. اس نے اس کو کہا کہ تیری زندگی 70 سال ہے. اس نے کہا نہیں، میں 150 سال زندگی گزاروں گا، 150 سال زندہ رہوں گا، اس سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی. جب دولت پیسہ زیادہ آیا تو یہ سیافام تھا، اس نے سب سے پہلے اپنی پلاسٹک سرجری کروائی، اور 55 ماہر ڈاکٹر امریکہ اور یورپ کے جمع کیے گئے جنہوں نے اس کی پلاسٹک سرجری کی. اس کی 27 سال کی عمر میں، اور اس کی یہ ساری کھال تبدیل کر کے دوسری کھال چڑھائی گئی تاکہ یہ خوبصورت نظر آئے، سفید نظر آئے، اور یہ جو سیافام سیاہ کھال ہے یہ اس کے جسم سے الگ ہو جائے. پلاسٹک سرجری کے بعد اب اس کا جسم تبدیل ہو گیا تھا، کھال اس کی بدل گئی، چہرے کی رنگت بدل گئی. اب اس کی زندگی ہوئی ہے 32 سال، اور اس نے احتیاطیں شروع کر دی کہ میں 150 سال زندہ رہوں گا. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ چوٹی کے 12 ڈاکٹروں کی ٹیم مقرر کی. دولت اور پیسہ تو بہت تھا، وہ 12 ڈاکٹروں کے لیے جگہ بنائی اپنے ہی گھر اور محل کے ساتھ کہ وہ اس کو صبح بھی چیک اپ کرتے، شام بھی چیک اپ کرتے تھے. اس کے جسم میں کوئی بیماری تو نہیں آئی، اگر بیماری ہے فوراً اس کا علاج شروع کروایا جائے. اس کا جو کھانا ہوتا تھا وہ لیبارٹری سے ٹیسٹ ہو کے آتا تھا کہ کھانے کے اندر کوئی ایسا جراثیم شامل نہ ہو کہ جس سے اس کو کوئی بیماری نہ لگ جائے. صبح اور شام کھانا ٹیسٹ ہو کر آتا، پھر یہ کھانا کھاتا. یہ کسی سے مسافہ نہیں کرتا تھا کہ کہیں جراثیم اس کے ہاتھ کو نہ لگ جائے. جو بات کرنی ہوتی وہ 5 فٹ کے فاصلے پر مائیکل جیکسن سے بات کرتا تھا، کوئی سامنے نہیں آتا تھا. جو اس کا خاص کمرہ تھا اس میں ملاقات نہیں ہوتی تھی. ہر وقت اس نے اپنے منہ کے اوپر ماسک لگایا ہوا ہوتا تھا. اس نے اپنے لیے ایک کمرہ بنایا تھا آکسیجن کا، جس کے اندر یہ رات کو سوتا تھا، کہیں رات کو میرا دم نہ گھٹ جائے.
تو تاکہ وہاں پر آکسیجن ہر وقت موجود ہے کہ میرا دم گھٹنے لگے گا تو میں ایک دم آکسیجن کا یہ ماسک منہ سے لگا دوں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی. تو یہ کمرہ اس نے اپنے لیے بنایا. پھر اس نے اپنا خون کا معائنہ کرا کے ٹیسٹ کروایا. اس کا خون جن کے ساتھ ملتا تھا ایسے آدمیوں کو اپنے ساتھ اس نے جگہ دی اور ان کا کھانا پینا اور خرچہ خود برداشت کرتا تھا کہ اگر مجھے خون کی ضرورت پیش آئے گی تو تم لوگ مجھے خون دو گے. پھر اس طرح اس نے ایسے چند افراد مقرر کیے تھے. ایک آدمی اس پہ تھا کہ اگر میرے گردے فیل ہو گئے تم مجھے گردے دو گے. ایک تھا کہ اگر آنکھوں نے کام چھوڑ دیا تم آنکھیں. ایک کو دماغ, ایک کے لیے پھیپڑا, ایک کے لیے دل. اس طرح کے جس کے ساتھ اس کا خون کا گروپ ملتا تھا اس نے معائنہ کر کے اس طرح کے ایک لوگوں کی ایک جماعت تیار کی. اس کا سارا خرچہ یہ خود برداشت کرتا تھا اور صرف ان کا کام تھا کہ جس وقت میرا کوئی عضو خراب ہوگا, ناکارہ ہوگا تو تم نے مجھے وہ عضو دینا ہوگا اور میں 150 سال زندہ رہوں گا. ساری احتیاطی تدابیر اس نے اختیار کر دی, سارے اخراجات موجود. 12 ڈاکٹروں کی ٹیم صبح اور شام اس کا معائنہ کرتی تھی. ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کے باوجود 150 سال تو دور کی بات ہے, 42 سال کی عمر میں یہ چل بسا. رات کا وقت ہوا, اچانک اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے اپنے ڈاکٹروں کو فون کیا. ڈاکٹروں کی ٹیم جلدی سے آئی, معائنہ شروع کر دیا. اس نے اپنا گھر بھی ہسپتال کے بالکل قریب بنایا تھا, سب سے مہنگے اسپتال کے, تاکہ اگر مجھے ہارٹ اٹیک اور بیماری ہو جلدی ہسپتال پہنچائیں گے تو میں مروں گا نہیں, میرے اوپر موت نہیں آئے گی. ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی, الارم بج گیا, سارے راستے خالی ہو گئے. جلدی سے اس کو ہسپتال پہنچایا گیا. 25 منٹ کے اندر اندر یہ دنیا سے چلا گیا. 150 سالہ زندگی کا خواب دیکھنے والا 50 کو بھی کراس نہ کر سکا. زندگی کے سارے اسباب جس نے جمع کر دی, اپنے کھانے میں اتنی احتیاط, زندگی میں اتنی احتیاط, ڈاکٹروں کی ٹیم, صبح و شام چیک اپ, خون کا چیک اپ, خوراک کا چیک اپ, تمام اسباب موجود تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم پہاڑوں کو تراش لو پھر بھی تم بچ نہیں سکتے, وہاں بھی موت کا فرشتہ آئے گا. وقت مقرر پر انسان نے جانا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, اگر تم موت سے بھاگنا چاہو بھاگ نہیں سکتے, جہاں وقت مقرر ہے موت نے آنا ہے. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا, موت سے مفر کوئی نہیں. کتنے جنازے اٹھتے ہیں, اس سب میں ہمارے لیے عبرت ہے. ایک وقت ہوگا ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا. کتنے اعلان ہوتے ہیں مسجد سے, ایک دن ہوگا میرے اور آپ کا بھی اعلان ہوگا, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, آج ان کی نماز جنازہ ہے. معلوم نہیں ہمارے کفن کا کپڑا کہیں بازار میں آ نہ گیا ہو, ہم یہاں آپس میں گپیں لگا رہے, کہیں ہمارے لیے زمین کا خطہ تیار نہ کر دیا گیا ہو. ہم تو 50 سال بعد کی پلاننگ کر رہے ہیں, معلوم نہیں اگلے دن دیکھنا ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. جہاں جو وقت ہے جس کا مقرر ہے اسی پر موت آتی ہے. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, پوری بس میں سارے مسافر ساتھ ہیں, راستے میں دیکھتا ہے ایک بابا جی نظر آ رہے, وہ گاڑی کو روکتا ہے. تو وہ ڈرائیور گاڑی روک دیتا ہے کہ یہ شاید مسافر ہے, اس کو بٹھا دو. تو جیسے ہی گاڑی روکی, اب کنڈکٹر باہر نکلا, دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کوئی نظر آئے, کوئی بھی نظر نہ آیا. تو وہ پیچھے سے دروازے پہ مارتا ہے اور ڈرائیور سے کہتا ہے جی استاذ چلو چلو, کوئی نہیں ہے. پھر آواز دیتا ہے استاذ چلو, کوئی نہیں ہے. استاذ نہیں چل رہا, استاذ نے اسٹیئرنگ پر اپنا سر رکھا ہوا ہے. اب کنڈکٹر آگے گیا, استاذ کو ہلایا, پتہ چلا استاذ کا انتقال ہو گیا. گاڑی چلاتے چلاتے, اب سب کی چونکہ موت نہیں تھی, اچانک اگر اس دوران موت آتی, چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوتا, اوروں کو تکلیف ہوتی. اس کا وقت یہاں مقرر تھا. سامنے اس کو ایک مسافر نظر آیا, اس نے ہاتھ دیا, گویا وہی اسرائیل علیہ السلام تھے. وقت اس کا مقرر تھا, اسی کی موت تھی, باقی سارے بچ گئے. تو ہم سب ایک گاڑی کے مسافر ہیں, ہم سب ایک گاڑی میں جا رہے ہیں. جس کا ٹائم جہاں مقرر ہے وہاں وہ نیچے اترتا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بھول گئے ہیں, لیکن گاڑی میں 50 مسافر جا رہے ہیں. ایک مسافر نے ایک اسٹیشن پہ اترنا ہے, دوسرے مسافر نے دوسرے اسٹیشن پہ اترنا ہے. جہاں جس کا ٹائم ہوتا ہے وہ وہاں تھپکی دیتے ہیں, جی روکو صبر میں اتروں. وہ نیچے اترتا ہے, دوسرا مسافر آ کر اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے. ہر ایک اپنی اپنی منزل پہ اتر رہا ہے, سیٹیں بدل رہی ہیں, ہم جا رہے ہیں, نئے مسافر آ رہے ہیں. ہمارے جانے سے کوئی نظام رکے گا نہیں. ہم یہ سمجھتے میں نہیں ہوا گھر کا نظام کیسے چلے گا, میں نہیں ہوں گا فیکٹری کیسے چلے گی. اور بھائی تیرا باپ گیا تب بھی چل رہی تھی, دادا گیا تب بھی چل رہا ہے, تو جائے گا تب بھی نظام چلے گا. یہ نظام رکے گا نہیں. ہاں عقل مند وہ ہے جو اس نظام میں رہتے ہوئے اس نظام کے بنانے والے کو راضی کر دے, وہی عقل مند انسان ہے. تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, انسان اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے تاکہ اللہ زندگی کا سکون بھی عطا فرمائے, خاتمہ بھی اچھا ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق